نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اس آیت کریمہ کی آپ کو 3 جو مفسرین کرام نے تفسیر بیان کی ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کی بارگاہ میں ایک معاملہ لایا گیا۔ معاملہ یہ تھا کہ 2 خاندانوں کا آپس میں تنازع تھا، 2 گروپوں کا، 2 قبیلوں کا آپس میں تنازع تھا۔ ایک قبیلہ خواہشمند تھا کہ ہمارے قبیلے سے سردار منتخب کیا جائے، دوسرا قبیلہ اس چیز کا خواہشمند تھا کہ ہمارے قبیلے سے سردار منتخب کیا جائے۔ تو اس بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق چاہتے تھے کہ ایک قبیلے کا سردار منتخب ہو، حضرت ابو بکر صدیق چاہتے تھے دوسرے کا، عمر فاروق چاہتے تھے دوسرے کا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو بیٹھنے والے، فیصلہ کرنے والے، ان کے گواہین جو ہوتے ہیں، ان کے شواہدین جو ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو آ کر گواہ بننے والے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کی طرف سے بھی اونچی آواز سے گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ تو وہاں پر بھی اسی طرح کا معاملہ نظر آیا۔ کچھ گفتگو کرنے والوں نے حد سے بڑھ کر بلند آواز سے گفتگو کرنا شروع کر دیا۔ تو رب ذوالجلال کو یہ بات پسند نہ آئی، رب ذوالجلال کو یہ بات پسند نہ آئی۔ خالق کائنات نے اس وقت آیت کریمہ کے نزول فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کو حکم فرمایا، محبوب اپنے امتیوں کو، غلاموں کو بتا دو کہ اے ایمان والو، جب میں محمد کی بارگاہ میں تمہارا آنا ہو جائے، جب میں نبی کی بارگاہ میں تمہارا آنا ہو جائے تو تم نے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اونچی آوازیں کرنے کے ساتھ تمہارے آواز ضائع چلے جائیں۔ تو جس وقت یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، تو پھر ان کا انداز زندگی کیا تھا، انداز حیات کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو بکر صدیق کا روایات کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح گفتگو کرتے تھے کہ جس طرح کسی کے کان میں سرگوشی کی جاتی ہے، جس طرح کسی کے کان میں سرگوشی کی جاتی ہے، جس طرح کسی کے کان دے نال نیڑے ہو کے بالکل مٹھیاں مٹھیاں گل کی جاتی ہے۔ اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر پھر اس طرح گفتگو ہوندی سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انداز تکلم کیڑا سی کہ حضرت عمر فاروق جس وقت سلام کرتے تھے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھنا پڑا، عمر کی آنکھیں، عمر کی آنکھیں، عمر کی آنکھیں، وجہ کیڑی سی کہ رسول اللہ دا ادب و احترام سی، رسول اللہ دا ادب و احترام سی۔ اور جس وقت رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا، دروازہ کھٹکھٹانا، صحابہ کرام دا پتہ کی طریقہ سی دروازہ کھٹکھٹانا دا، اسی دوسری جاویے نا دروازے پتہ نہیں کتنی بلند آوازوں تے حق لانا شروع کر دینے ہیں، لیکن وہ محمد مصطفیٰ دی بارگاہ ہے، وہ چوکھٹ مصطفیٰ ہے۔ پھر ادب مصطفیٰ کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، آپ دروازے کو کھٹکھٹاتے کس طرح تھے، آپ نام کس طرح کرتے تھے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کا دروازہ کھٹکھٹانے کا طریقہ تھا کہ آپ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ کتنا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، کتنا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی تھی کہ کہیں ہمارے مصطفیٰ کریم آرام نہ فرما رہے۔ پھر مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا انداز زندگی کیا تھا؟ ہر کسی کے گھر کے دروازے کسی کے لکڑی کے لگے ہوتے تھے، کسی کے کسی چیز کے لگے ہوتے تھے، لیکن میرے مولا مشکل کشا کے انداز حیات کو دیکھیں کہ آپ نے دروازہ لکڑی کا ہٹا دیا، دور کر لیا، کپڑے کا دروازہ لٹکا
کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وجہ یہ تھی کہ کہیں علی کا دروازہ کھلے، علی کے دروازے سے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی ہمیں استراحت ہو، اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہو اور پھر علی دروازہ کھولے، اللہ کے نبی کی آرام کے اندر خلل ہے، تو یہ علی پسند نہیں فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حاجات کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد، پڑوس میں رہنے والے گھر والوں نے اپنے دیوار کے اندر ایک کیٹ ٹھوکنا چاہا۔ میں جو باتیں الحمدللہ کر رہا ہوں میرے پاس کتاب موجود ہے، حوالہ کر رہا ہوں، کسی نے دیکھنا ہو، میں ہر بیان میں یہی بات اس لیے کہتا ہوں کہ باہر جا کر کرنے سے بہتر ہوتا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، جو کر رہا ہے اسے پوچھا جائے، کیونکہ باہر والے نہیں جانتے، نہ پڑا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ مفت کے مفتی بن جائیں گے، کہیں گے ہاں یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، عقل دماغ نہ بنے جڑی گالوں کا، پھر کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ کچھ باتیں تعلق عشق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کیا یہ بات آپ کے ذہن کے اندر یا ہمارے ذہن اور ادراک اس چیز کو کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ کا طرز زندگی کیا تھا کہ دروازے کو ناک کرنا ہے اپنی انگلیوں کے ناخن کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ہمارے ذہن اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے، بے شک۔ لیکن یہ عشق کا مقام ہے، عشق کا مقام ہے، عشق کے مقام کے اندر سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کیٹ ٹھوکا جا رہا ہے، دیوار کے اندر اما عائشہ صدیقہ نے پیغام دیا کہ اے پڑوس میں رہنے والوں، تم نہیں جانتے کیا یہ تعلق، یہ عہد کریمہ، اس کی جو نسبت تھی، جو اس کا تعلق تھا، وہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ تک نہیں خاص تھا، بلکہ آج اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مزار پر انوار میں بھی موجود ہے، تو آج بھی اگر کوئی بندہ اس مزار مصطفیٰ پر جا کر بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کی جسارت کرتا ہے، بلند آواز سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو جس طرح ظاہری حیات کے اندر مصطفیٰ کریم کو تکلیف ہوتی تھی، آج مزار پاک کے اندر بھی اسی طرح مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دن ان خبیثوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی، جس کے صدقے انہوں نے وہاں پر گاڑیاں چلانا شروع کر دی، پھر جو ہمارے یہاں کے رہنے والے مفتی تھے، مفت کے مفتی، انہوں نے فتوے لگا دیے شروع کہ یہ نہیں باہر کی جگہ ہے، یہ دور کی جگہ ہے۔ دور کی جگہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، یہ تو نزدیک سے نزدیک تر کی جگہ ہے۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، کسی عاشق سے پوچھو، عاشق سے پوچھو، وہ اگر ہزاروں میل دور ہے، مصطفیٰ کا ادب کا اس کے دل کے اندر یہ مقام ہے، جس وقت مصطفیٰ کی ذات کی باری آتی ہے تو اس کے دل جو ہے وہ بالکل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں کہ کہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم سے وہ ساری نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، دوسری جو میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو میں آیت کریمہ پڑھ چکا ہوں، اس کی دوسری تفسیر میں بیان کرنے لگا ہوں۔ صحابی حضرت ثابت بن قیس، سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ ثابت بن قیس، ثابت بن قیس صحابی رسول ہے، کانوں سے بہرے ہیں، تھوڑا اونچی آواز سے سنتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بہرا ہو نا، اسے اونچی آواز میں سنتا ہو تو پھر جو گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایک کدی بھی نہیں ہوئے گا کہ کسی تھوڑے بندے کو بیٹھے ہوئے تو نکال کے سمجھ نہ آئے، بولتا ہو کیا ہوئے تو سمجھ نہ آئے، کدی نہیں ہو سکتا۔ تو بولن کا انداز اتنا ہوئے گا کہ لاؤڈ سپیکر لینا ہوگا، کیونکہ انہوں آپ ہوں سنتا گھاٹ ہے، وہ سمجھتا سارے لوگ گھاٹ سمجھتے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس آپ دی بارے حکم ہے کہ آپ بھی بلند سنتے سن، بہرے سن، تھوڑی بھی سماعت جڑا ہے کمزور سی،
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر اوقات بیٹھ کے بلند آواز میں گفتگو کر دے سکتے